فرشتوں کی توہین کرنا کیسا ہے؟ لوگ بات بات پر مختلف چٹکلوں میں فرشتوں کے تذکرے لے کر اس انداز سے لاتے ہیں، پھر ایک ہنسی کا ماحول بن جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرشتوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ عباد مکرمون، یہ اللہ پاک کے عزت والے بندے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی بجا لاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت والا بنایا ہے، ان کو اللہ پاک نے تکریم والا بنایا ہے۔ اب اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کے مکرم بندوں کی توہین کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ فرشتوں کی توہین کرتا ہے تو اس کو فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا کہ کفر ہے، چاہے تمام کے تمام فرشتوں کی توہین کرے، چاہے کسی مخصوص فرشتے کی توہین کرے، باہر صورت یہ کفر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ پہلے جبریل امین کا خاص طور پہ ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، جبریل امین کا، میکائیل کا دشمن ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، تو بے شک اللہ جو ہے اس کو اپنا دشمن بناتا ہے، جو ان کا انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو ان کی توہین کو اللہ تبارک و تعالی نے کافر قرار دیا کہ جو ان سے عداوت رکھیں، ان کے ساتھ بغض رکھیں۔ تو اب یہ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جو فرشتوں کی طرح طرح سے نعوذ باللہ توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مخصوص صرف چند لوگوں کو ہنسانا اور اس کے ذریعے سے دنیا کی گھٹیا دولت کو حاصل کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کو بیچ چکے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی گھٹیا دولت کے بدلے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فرشتوں کی توہین سے محفوظ رکھے۔ بہت سارے اس کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں مختلف چیپٹر ہیں کہ اللہ پاک کے بارے میں بعض اوقات کیسے کلمات بول دیے جاتے ہیں جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین پر مشتمل ہوتے ہیں اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی میں فرشتوں کے حوالے سے بھی عقائد مذکور ہیں، ایسے کلمات بیان کیے گئے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے اپنی زبان کو ہر صورت میں محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور ایسے جملوں سے اس کو بچانا بہت ضروری ہے کہ جو ایمان کو ضائع کرنے والی ہو۔ تو فرشتوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ان کی توہین یہ کفر ہے، اور اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔